Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'm recording on it. The course is Statistical Methods in Business. The first part of the course will deal with descriptive statistics. So there are two aspects of data. One is just looking at the data and understanding what it says, the picture of the data. The second part is more have to do with theory and statistics and probability. In most courses you start on the right away with the difficult stuff, which makes it more difficult to follow. ایک سوچ پیدا ہوئی دنیا میں، عالم میں، سیکولر سوچ جس کو کہتے ہیں، کہ انسان کی زندگی کے کچھ شعبے ہیں جو دین سے باہر ہیں. جب شروع میں یہ بات کی گئی تو اس کو کسی نے قبول نہیں کیا. مغرب میں بھی جب یہ بات شروع ہوئی تو مغرب والے میں بھی یہ تصور نہیں تھا، اور ان کے بھی دین جو ہے وہ ہر زندگی کے شعبے پہ محیط مانا جاتا تھا. تو اس کا ایک کانسیکوینس یہ ہے کہ اسلام کا میتھمیٹکس سے، اسٹیٹسٹکس سے کوئی تعلق ہی نہیں. تو آخر پھر ان دونوں چیزوں کو جس میں آپس میں کوئی جوڑ نہیں، جوڑنے کا کیا مطلب؟ تو یہ سیکولر سوچ جو کہ کسی زمانے میں صرف مغرب میں تھی، اب یہ سارے عالم میں پھیل گئی، اور مسلمانوں کو بھی یہی خیال ہے کہ ایسا ہی ہے کہ علم کے کچھ شعبے اور انسانی زندگی کے کچھ شعبے ایسے ہیں جس سے دین کا کوئی واسطہ نہیں. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کیوں غلط ہے یہ خیال ہمیں، اور مغرب والوں نے کیسے اس کو تسلیم کر لیا اور ہمیں اس سے کیوں انکار کرنا ضروری ہے، تھوڑا سا گہرائی میں جاننا ہوگا. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ سب سے اہم سوال جو پیدا ہوتا ہے، اب ہم سارے عالم کے بارے سے سوچ رہے ہیں، تو یعنی اس میں ہم نے اسلام کو وہ نہیں بنایا ہے پہلے سے بنیاد. تو سب سے بنیادی سوال ہر انسان کے سامنے یہی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، آخر ہم کیوں یہاں آئے ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے. تو یہی سب جب پہلے ہم مقصد طے کریں گے تو اس کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا مجھے اسٹیٹسٹکس پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، مجھے یونیورسٹی جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، اور اگر جاؤں تو وہاں کیا کرنا ہے مجھے. اس سوال کو اسلام کے پیرائے سے باہر نکالتے ہیں تو پوچھتے ہیں اس کے بارے میں. اس کو کہا جاتا ہے انگریزی میں محاورے میں واٹ از دا گڈ لائف. زندگی جو ہے اس کی بہترین کیا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا. تو اب اس میں یہ ہے کہ یقیناً ہر انسان اس کا جواب دینے کا خود مجاز ہے، کوئی کسی کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا، اور یہی مطلب ہے لا اکراہ فی الدین کا، کہ کسی کے اوپر زبردستی کے نہیں بتلایا یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے. ہر انسان اپنا مقصد خود ہی تلاش کرے گا. مگر اب یہ مقصد تلاش کرنے میں یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ انسانیت کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں. اگر ہم اکیلے اور خود سے اور بغیر کچھ جانے بوجھے فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اپنا زندگی کا مقصد بتانے کی کوشش کریں گے تو بہت تباہی ہوگی. ذرا سوچیں مثلا کہ اگر ہم لوگ کہیں کہ میڈیکل میں، سائنس میں یا میتھمیٹکس میں یا کسی بھی علم کے شعبے میں ہم کہیں کہ انسانیت نے جتنا اس وقت تک تجربہ حاصل کیا اس سے ہم 10 بعد میں خود سے سوچوں گا. ایک وہ بچوں کی ضد ہوتی ہے کہ میں خود سے تو وہ خود سے جو ہے وہ اگر کوئی لگے گا تو پھر وہ پیچھے ہی رہ جائے گا. وہ کبھی بھی، کیونکہ یہ صدیوں کا تجربہ ہے جو انسانیت نے مل کے جمع کیا ہے، تو یہ اس کو ہم نظر انداز کر دیں گے تو ہم کہیں نہیں پہنچ سکتے. تو ہمیں ضروری ہے کہ ہر اہم سوال کے بارے میں وہ لوگ جو کہ اس میدان میں تجربہ رکھتے ہیں ان سے استفادہ حاصل کریں. یہ نہیں ہے ضروری ہے کہ ہم ہر ایک کی بات مان لیں، مگر یہ ضروری ہے کہ ہم سن لیں کہ کس کو کیا کہنا ہے، تاکہ سب کا ہم موازنہ کر کے کسی صحیح رائے تک پہنچ سکیں. تو سقراط نے کہا تھا کہ an unexamined life is not worth living. اب حیرت کی بات یہ ہے
کہ یہ تو بہت ایک اہم مسئلہ ہے کہ زندگی کا کیا مقصد ہے، اور اس میں ہر چیز بندھی ہوئی ہے. یعنی ہمیں فزکس پڑھنا ہے تو وہ بھی مقصد کے تحت پڑھنا ہوگا. مگر آپ لوگوں نے اتنی سارے سال گزار دیے تعلیم میں، بچپن سے پڑھ رہے ہیں، ابھی تک یہ سوال کسی نے نہیں اٹھایا ہوگا. تو کیوں، جبکہ یہ بنیادی سوال ہے؟ کیونکہ اہل مغرب نے اس کے بارے میں پہلے ہی سے فیصلہ کر لیا ہے کہ زندگی کا کوئی مطلب ہی نہیں. جب زندگی کا کوئی مطلب نہیں اور مقصد نہیں تو پھر ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں. جب کوئی مقصد نہیں تو پھر جو مرضی آئے کرو. ایک ایلس ان دا ونڈرلینڈ میں ایک وہ ایلس جا رہی ہے ایک جگہ پہ، اور سامنے ایک بلی آتی ہے، تو اس کو راستے میں دو راہ ہے، تو وہ پوچھتی ہے بلی سے کہ میں اس طرف جاؤں کہ اس طرف جاؤں. تو بلی پوچھتی ہے تمہیں پہنچنا کہاں ہے؟ اس نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جہاں بھی پہنچ جاؤں. اس نے کہا پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم جس راستے پہ بھی چل پڑو. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ برٹرینڈ رسل مشہور ملحد ہے 20ویں صدی کا. اس نے جو راستہ دکھلایا، اس پہ بہت سارے لوگ چلے. اس نے ایک کتاب لکھی ہے بہت اہم، وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن. اس کو ضروری ہے کہ اب ہم لوگ سب اس کو پڑھیں، کیونکہ اس نے 20 وجوہات بتلائی ہیں کہ اس نے کیوں دین سے انکار کیا. اب بات یہ ہے کہ تو ہمیں اس لیے پڑھنے کی ضرورت ہے کہ یہ زہر جو ہے وہ اب سرایت کر گیا ہے. اب سب لوگ اسی کے ریفلیکشنز، ورنہ عام طور پہ دین کے خلاف کتابوں سے پڑھنے سے نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا ہے. مگر اس کیس میں یہ ہے کہ اس نے جو آرگیومنٹس تھے وہ اصل میں بہت کچے آرگیومنٹس تھے. عیسائیوں کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ گہرائی نہیں ہے دین کے معاملات میں، تو وہ معمولی سی چیزوں پہ، جیسے دنیا میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو عادل ہیں اور منصف ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس قسم کے معمولی قسم کے سوالات جو اسلام میں جس کے بہت ہی تسلی بخش اور گہرے جوابات ہیں، ان سے وہ اڑ گئے. تو بہرحال اس نے دین سے انکار کیا. اور اس کی جو ایک ایسے ہے، اس میں اس نے کہا کہ انسان کی جو ابتدا ہے، اس کی جو نمود ہے، اس کے جو خوف ہے، اس کی جو امیدیں ہیں، اس کی محبت، اس کی عقیدہ، یہ کچھ نہیں، بس یہ ایٹمز ایک دوسرے سے ٹکرائے تو اس سے یہ انسان بھی بن گیا اور اس کے خیالات بھی پیدا ہو گئے. بس یہ ایک ایسی ہی ہونے والی چیز ہے. اور ہم جو مرضی آئے کر لیں، ہمارے اندر جتنی ہم جد و جہد کر لیں اور اپنی روح اور جان کو لڑا لیں، مگر زندگی ہماری موت پہ ختم ہو جائے گی. تو انسانیت جو ہے وہ ہماری ساری کی ساری انسانیت کی جو ساری اجتماعی محنت ہے، ہم نے راکٹس بنائے، ہم نے محلات بنائے، ہم نے افسانے لکھے، ہم نے ہر قسم کی چیزیں کی، مگر یہ سب ختم ہو جائیں گی، مٹ جائیں گی. اور یہ بھی ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا، کوئی اگر ہماری کوئی پریشانی ہے تو کوئی ہمارے مددگار نہیں، اگر ہمارے کوئی خوشی ہے تو کوئی ہمارا اس میں شریک نہیں. تو یہ وہ حقیقتیں ہیں جن سے انکار ناممکن ہے، وہ کہتا ہے. اور چنانچہ only on the firm foundation of unyielding despair، کہ بالکل ہی یعنی یہ ایک کمپلیٹ مایوسی کی عالم کو پہلے ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ ساری جو ہمارے دل میں ایک خیال سے اٹھتا ہے کہ میرے اوپر ظلم ہوا تو کوئی بات نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے اور ایک دن اس کا مجھے وہ ہوگا، انصاف ملے گا. تو ایسی کوئی بات نہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، کچھ بھی ہو جائے، کوئی عدل بھی نہیں ہوگا، انصاف بھی نہیں ہوگا. تو یہ بہت ہی یعنی ایک مایوس کن بات ہے آدمی کا، یعنی دل ٹوٹ جائے اس اتنے بڑے غم کے بوجھ سے. تو وہ کہتا ہے اس غم کو ساتھ ہمیں برداشت کرنا ہوگا، اس کے ساتھ ہمیں جینا سیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ تلخ حقیقت ہے، اسے ہم سب کو قبول کر لینا چاہیے اور پھر آگے بڑھنا چاہیے. تو اس فلسفے کو بہت سارے لوگ لے کے آگے بڑھے، تو کہ یہ زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں، مقصد ڈھونڈنا بھی بیکار، وقت کا ضیاع ہے. تو پھر کسی چیز کا کوئی مقصد نہیں، جو مرضی آئے کر لو، جیسے کہ وہ ایلس کو کہا اس نے کہ جو مرضی آئے کرو. اور ایسا ہی ہو رہا ہے آج کل، کوئی ہمیں بتلانے والا نہیں، اور ہر قسم کی چیز برابر ہے. میرے دل میں جو آئے، جو خواہش آئے، اس پہ ہم عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ
کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو ٹالسٹوئے نے کہا کہ بس ایک ہی علم ہے جو ہم سیکھ سکتے ہیں، وہ یہ کہ زندگی کا کوئی مطلب نہیں. اور اس کے برعکس کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر زندگی بے مقصد ہے تو میں یعنی ایسی زندگی کو برداشت نہیں کر سکتا. تو کم از کم اتنا ضروری ہے. آج کل یہ بات میں نے یعنی کسی زمانے میں مسلمانوں میں یہ کیفیت نہیں تھی، پائی جاتی تھی، مگر آج بڑے پیمانے پہ مسلمانوں کو اپنے دین کے بارے میں شک بھی پیدا ہو گیا ہے. اور یہ بات بڑے زور و شور سے چلائی بھی جا رہی ہے. یعنی کسی زمانے میں ملحد اپنے دین پہ یعنی تسلی کر کے بیٹھے تھے، ٹھیک ہے ہم ملحد ہیں، مگر اس کا پرچار نہیں کرتے تھے. مگر آج کل جو ہے وہ بہت زور و شور سے یہ بات چلائی جا رہی ہے کہ دین جو ہے وہ خود ہی دنیا کے سارے بڑے مسئلوں کا حل ہے، سارے بڑے مسئلوں کی جڑ ہے، اور دین کو ختم کریں گے تب جا کے انسانیت جو ہے وہ سکون سے رہ سکے گی. تو اس لیے اس کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے. تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا کن کن راہوں پہ انسان چلے ہیں اپنے یعنی زندگی کو میں مطلب ڈھونڈنے کے لیے. تو جو سب سے معروف ہے وہ اس کو کہتے ہیں ہیڈونزم کے، خوشی کی تلاش، خوشیوں کی تلاش. وہ کیا ہے کہ غالب بے عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ جب مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے تو زندگی میں عیش کی طلب کرو، لذتوں کو تلاش کرو، لگژریز. پھر کچھ لوگ پاور چاہتے ہیں، کچھ لوگ فیم چاہتے ہیں، کچھ لوگ فارچون چاہتے ہیں. تو یہ ایک لائن ہے نفسانی خواہشات کی، جس کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ وہ لوگ کو تم نے نہیں دیکھا جو اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں. تو اس کے علاوہ ایک اور لائن ہے جو اس سے زیادہ اچھی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر بہت ساری صلاحیتیں پوشیدہ ہیں، تو ان صلاحیتوں کو آگے بڑھانا چاہیے. ہم اسپورٹس مین بن جائیں، ہم پڑھائی میں آگے بڑھ جائیں، ہم اپنی جسمانی کسرت کر کے، یوگا کر کے اور قسم کی جمناسٹکس کر کے اپنے جسم کی اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو پورا کریں. اس سے زیادہ بڑے پیمانے پر بدن ہے، ہمارا دماغ ہے، ہمارا دل ہے، ہماری روح ہے، ان سب کی اپنی اپنی تربیت کے راستے ہیں، اور ان کی راستوں سے آدمی وہ کچھ کر سکتا ہے جو ایک عام آدمی جس کے پاس کوئی تربیت نہیں ہے وہ نہیں کر سکتا ہے. تو اب بہت انٹرسٹنگ مسئلہ یہ ہے کہ مغرب والوں کا یہ ایک طے شدہ موقف ہے کہ نالج ہر قسم کی ایک ہی جیسی ہے ساری. یعنی ہم لوگ یہاں پہ یوز لیس نالج اور یوزفل نالج میں فرق کریں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوزفل نالج کی طلب کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کریں ایسی علم، اور یوز لیس نالج سے پناہ مانگی. تو آبویسلی دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں، اور وہ علم ہمیں چاہیے جس سے فرق پڑتا ہے. اصل میں جو یوزفل نالج کی تعریف جو حدیث میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ علم ہے جو دل پہ اثر کرے. تو ہم ایسی علم سیکھ رہے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں جو ہمارے دلوں پر اثر کرے، اور وہ علم ایسا ہے جس سے انسان کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. اور وہ علم وہ ہے جس نے بدوؤں کو، جو صحرا نشین تھے جنہیں کچھ نہیں آتا تھا، ساری دنیا کا لیڈر بنا دیا. تو ہمارے پاس ایک ہی زندگی ہے. اگر ہم اس میں دھوکے میں آ گئے، جیسا کہ شیطان نے دھوکہ دیا تھا آدم علیہ السلام کو کہ تم یہ کھا لو تو پھر جو ہے وہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے، اور بہت ساری اس نے جھوٹے وعدے کیے تھے. تو اسی طرح سے آج ہمیں بھی بہت قسم کے دھوکے دیے جا رہے ہیں، علم کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں. تو اگر ہم ان دھوکوں میں مبتلا رہے تو ہماری زندگی برباد ہو جائے گی، کیونکہ علم جو ہے وہ یہ بتلاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ کرنے کے لائق ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ کرنے کے لائق نہیں ہے. تو جو چیز
ہمیں وہ علم سکھلاتا ہے، جو راستہ ہمیں دکھلاتا ہے، چار و ناچار ہم اس پہ چلتے ہیں. تو اگر ہم غلط راستے پہ چل پڑے تو ہمارا بہت نقصان ہو جائے گا. ایک ہی زندگی ہے اور ہمارے پاس دو موقع نہیں ہیں. تو ہم لوگوں کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا صحیح راستہ ہے میرے لیے، میری زندگی کے لیے. تو اس میں ابراہیم علیہ السلام نے بھی راستہ تلاش کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی راستہ تلاش کیا. وہ غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے، تلاش میں تھے کہ صحیح راستہ کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے سورج اور چاند اور ستاروں سب کو اپنا رب مانا کہ شاید یہی میرا رب ہو. اس کے بعد پھر جب ان کو نظر آئے کہ یہ تو سب تھوڑی دیر کے لیے رہتے ہیں، تو پھر انہوں نے دعا مانگی کہ اگر میرا رب میری ہدایت نہیں کرے گا تو بے شک میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا. تو اس کے بعد اچھا یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ سیکوینس یہ ہے کہ انہوں نے دو چیزوں کو، میرے خیال میں سورج اور چاند کو دیکھا اور ان دونوں کو دیکھا کہ یہ ڈوب گئے، تو پھر انہوں نے یہ دعا مانگی. اس کے بعد پھر انہوں نے ستاروں کو دیکھا اور کہا کہ شاید یہی ہو، اور پھر وہ بھی ڈوب گئے تو کہا کہ اب میں گمراہوں میں سے نہیں ہوں گا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ بہت گہری بات ہے. اصل میں قرآن بہت گہری ہے، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سال ہر سال کے بعد سر مارنے سے سمجھ میں آتی ہے. سب دنیا میں یعنی ایسی کوئی اور کتاب نہیں ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ یعنی آپ نے دعا مانگ لی تو اس کے یہ معنی نہیں کہ فوراً آپ کو ہدایت مل جائے گی، بلکہ آپ کو محنت پھر بھی کرنی پڑے گی ہدایت کے لیے. اور اس کے بہت سارے اور بھی دلیلیں ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام ہی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، انہوں نے اپنے قوم سے پوچھا اور اپنے والد صاحب سے کہ تم لوگ کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا، کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں یا تم سمجھتے ہیں یا تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ کیا تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کہا کہ ایسا تو نہیں ہے، مگر ہمارے والدین کو ہم نے ایسا ہی دیکھا کرتے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ پھر یعنی تمہارے اگر ماں باپ جاہل تو پھر بھی تم ان کی اتباع کرو گے. تو یہ بات کہ ہمارا دین جو ہے وہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے ہم ایک راستے پہ چل پڑے، بلکہ یعنی یہ جو ایمان ہے یہ ایک فیصلے کا نام ہے. یہ دل سے فیصلہ کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی آدمی یعنی یہ جو ایمان ہے یہ انہیرٹ نہیں ہوتا، میراث میں نہیں ملتا. اس کے لیے ہر انسان کو اپنی جد و جہد کرنی پڑتی ہے ہدایت کے لیے. بہت انٹرسٹنگ بات ہے جو عام مظہر عام پہ نہیں ہے کہ یورپ میں سب لوگوں کو معلوم ہے کہ مڈل ایجز تھیں، ایج آف اگنورنس تھی، سب لوگ جاہل تھے. اس کے بعد وہاں ایک چیز ہوئی جس کو کہتے ہیں انلائٹنمنٹ، تحریک تنویر، کہ وہاں لوگوں نے پھر سوچنا شروع کیا اور اپنے توہم پرستی کو چھوڑا اور بہت ساری چیزوں کو انہوں نے بدلا. تو یہ کیسے ہوا؟ یہ اپنی اس کی داستان ان کی تاریخوں کی کتابوں میں نہیں ملتی ہے، مگر اصلی بات یہ ہے کہ ان کے سارے جو اسکالرز تھے وہ آ کے اسپین میں بیٹھے اور ہمارے مدرسوں میں جو کہ انہوں نے تعلیم حاصل کی اور قرآن میں انہوں نے یہ سیکھا کہ اپنے یعنی توہم پر اپنے ماں باپ کے راستے پر نہیں چلنا ہے اگر وہ غلطی پہ ہوں. چنانچہ یہ تحریری طور پہ اس کی دلائل مل جاتے ہیں. اور ایک کتاب اب کسی نے لکھی ہے دا انلائٹنمنٹ قرآن، جس میں اس نے بتلایا کہ کیسے قرآن نے ان کے بڑے بڑے مفکرین کو اثر کیا اور انہوں نے پھر اس سے ہمت پوری. ان کا قولی یعنی تحریری قول ملتا ہے کہ ہمت ہوئی مجھے کہ یہ سارے لوگ جو اتنے سارے لوگ کہتے آئے ہیں ہمارے معاشرے میں رائج الوقت ہے، اس کو میں تردید کر دوں. اکیلے میں ایک آدمی کھڑا ہو کے کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کی ہمت ان کو قرآن سے پیدا ہوئی. تو اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹسٹکس کا مذہب، اسٹیٹسٹکس کا جو شعبہ ہے علم کا، یہ بہت خطرناک اور مہلک قسم کی چیز ہے. اور ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ہاؤ ٹو لائی ود اسٹیٹسٹکس، اور اس نوعیت کی کئی کتابیں ہیں.
اسٹیٹسٹکس کو استعمال کر کے آسانی سے لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اور ہر وقت دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی انہونی بات ہے، بلکہ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے. امریکہ میں بھی انہوں نے یعنی مختلف قسم کی ٹرکس کر کے، جو کہ ڈاکیومنٹڈ ہیں، کہ اپنی ان امپلائمنٹ ریٹ کو کم کر دیتے ہیں، گروتھ ریٹ کو بڑھا دیتے ہیں، اور اکانومی کا تصویر جو پیش کرتے ہیں وہ اس کو امپروو کر کے بتاتے ہیں، تاکہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے قوم میں بہت فائدہ کیا، حالانکہ ایکچولی نقصان ہو رہا ہے. تو اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ دھوکہ دینے کے لیے عام طور پہ استعمال کی جاتی ہے. ہم جو دنیا کے بارے میں جانتے ہیں وہ زیادہ تر تو انہی اسٹیٹسٹکس کے ذریعے سے آتا ہے. تو یہ اسٹیٹسٹکس کو سمجھنا کہ کیسے یہ دھوکہ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور ان کو ہم کیسے، ان سے یہ نہیں ہے کہ یہ صرف دھوکہ کی واردات ہے، بلکہ اس میں کچھ حقیقت بھی ہے. یہ سمجھنا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا اس میں دھوکہ دہی ہے، یہ بہت ضروری ہے. اور یہ کسی عام کورس میں یہ سکھلایا نہیں جاتا ہے آپ لوگوں کو صرف، بلکہ آپ لوگوں کو، اور یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ عقیدت پیدا کی جاتی ہے نمبرز سے، تاکہ جب کوئی آدمی کہے کہ اچھا اعداد شمار یہ بتلاتے ہیں تو آدمی تسلیم کر لے اس کو کہ بس اب تو یہ کوانٹیٹیو اور فیکچوئل انفارمیشن ہو گیا، اب اس سے کوئی بحث نہیں کی جا سکتی ہے. تو ہمارا کورس کا موضوع ہی یہ ہے کہ نمبرز کو کس طرح سے ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو وہ بات تسلیم کی جاتی ہے جو اصل میں ہے نہیں. جیسے اس وقت مشہور ہے کہ اور اس پہ پالیسیز بن رہی ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی مچاتے ہیں، تاکہ اپنے لوگ بھی یہی کہتے ہیں. حالانکہ اس میں اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو کوئی حقیقت نہیں. 2015 میں تقریباً امریکہ میں نے کسی جگہ پہ اس کو ٹیبولیٹ کیا، مجھے ایگزیکٹ نمبرز نہیں یاد ہیں، مگر تقریباً 3000 کی قسم میس مرڈرز ہوئے. لوگوں نے گن اٹھا کے کئی لوگوں کو قتل کر دیا. اس میں سے 3 واردات ایسی ہوئی جس میں مسلمان انوالو تھے، اور باقی یعنی ساری کی ساری میں نان مسلمز انوالو تھے. مگر عوام میں سے کسی سے پوچھ لیں تو معروف یہ بات ہے کہ زیادہ تر واردات مسلمانوں نے کی ہے، اور سارے کا سارے نہیں، کروڑوں اربوں ڈالرز وہ خرچ کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو چیک کیا جائے کہ وہ یہ نہیں کریں، حالانکہ ان کا شمار کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے. تو اب یہ دھوکہ کیسے پیدا کیا گیا؟ تو حقیقت کیا ہے اور اس کا پروجیکشن کیا ہے، یہ دونوں بہت فرق چیزیں ہیں، اور اس میں اسٹیٹسٹکس کو بہت عمل دخل ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. اب مثلا بہت ساری ایسی اسٹیٹسٹکس ہیں جو کہ عام منظر عام پہ نہیں آتی ہے، کیونکہ وہ ایک تصور کے خلاف ہیں جو عام طور پہ پیدا کیا گیا ہے. کوپرنیکل پرنسپل یہ ہے کہ یعنی کوپرنیکس سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ سورج، یہ دنیا جو ہے وہ کائنات کا مرکز ہے، چنانچہ ہم لوگ کی ایک خصوصی مقام ہے دنیا میں. پھر کوپرنیکس نے کہا کہ نہیں، یہ تو ایک چھوٹا سا پلانٹ ہے اور ہمارا ایک سورج ہے، اور یہ بھی ایک چھوٹا سا ستارہ ہے، اور بہت بڑی کائنات ہے. ہمارا کوئی انسان کے پلانٹ کا کوئی خصوصی مقام نہیں ہے، ہم ایک مخلوق ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی کروڑوں اور مخلوق ہیں. تو اس سے کافی وہاں کے دینداروں کو دھچکا پہنچا. تو حقیقت یہ ہے کہ ابھی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ہمارا جو یہ کرۂ ارض ہے یہ بہت طرح سے اپنی ایک انفرادی حیثیت رکھے. اس قسم کا کوئی اور پلانٹ نہیں ہے سارے کائنات میں. اور یہ تو صرف ایک بات ہے، اس قسم کی ہزاروں بات ہیں جو اگر غور کرے انسان تو یعنی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا ہو. تو اس کورس کے بارے میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اس میں کئی یونیک فیچرز ہیں جو میں نے بہت سالوں کے تجربے سے اس کو ڈیولپ کیا ہے، اور اس پہ کئی لوگوں پہ آزمایا گیا ہے. تو آپ لوگوں کو کافی فنش پروڈکٹ مل گئی ہے. ایک
جس پہ تجربہ آزمائی ہوئی وہ نادیہ ہے جو آپ لوگوں کو پڑھائے گی. میں ایکچولی ڈائریکٹلی آپ لوگوں کو نہیں پڑھاؤں گا کیونکہ میں ان لوگوں کو, دو میری اسٹوڈنٹس ہیں, ایک نادیہ ہے اور ایک عظما ہے, یہ دونوں اس کورس سے گزر چکی ہیں اور تو ان لوگوں کو دوسری سائڈ کا بھی تجربہ ہے. میں نے کبھی دوسری سائڈ پہ نہیں بیٹھا ہوں اس کورس میں کیونکہ میں نے یہ خود ڈیولپ کیا ہے. تو مگر اس میں کچھ کانسیپٹس ہیں جو اس کورس کے پیچھے ہیں, جو اس طرح کا آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس سے پہلے کبھی اس طرح کا کورس آپ لوگوں کو نہیں لیا ہوگا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لرننگ از بائی ڈوئنگ. اگر آپ کریں گے تو کچھ سیکھیں گے, اور سن کے کوئی چیز نہیں سیکھتا. تو زیادہ تر جو لرننگ ہوگی اس میں وہ آؤٹ سائڈ آف کلاس روم ہوگی. اس میں آپ لوگوں کو کام دیا جائے گا کہ یہ کر کے آئیں. تو اس کے علاوہ میں نے بہت محنت کی ہے کہ ہر لیکچر میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز سکھلائی جائے جو بہت قیمتی ہے, یعنی ایسی چیزیں ہیں جو عام نہیں ہیں. اس میں ہر لیکچر میں آپ لوگوں کو ایسی چیزیں ملیں گی جو پورے پاکستان میں پوری دنیا میں نہیں سکھلائی جا رہی ہیں اور عام طور پہ اسٹوڈنٹس کو معلوم نہیں ہے. اس کی بہت پریکٹیکل ویلیو ہے. میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اس میں جو چیزیں ہیں وہ ایسی نہیں ہے کہ بس وہ کتابی چیزیں ہیں کہ آپ نے وہ کورس کا امتحان پاس کر لیا اس کے بعد بھلا دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس بھی غلط فہمی میں نہیں پڑیں کہ نہ رہیں. اس میں اکثر ہوتے ہیں کہ ابھی تو ہمیں اسٹیٹسٹکس 1 ہے, پھر 2 ہے, پھر 4 ہے, پھر 5 ہے, پھر 7 ہے, اس کو سب چیز جب کر لیں گے تب جا کے کوئی فائدہ ہوگا. ایسے بھی چیز ہیں جیسے میڈیکل اسکول میں کوئی آدمی 3 سال کے بعد ڈراپ آؤٹ کر جائے تو اس سے کوئی آدمی اپنا علاج نہیں کروانا چاہے گا. تو اسی طرح مگر یہ کورس ایسا نہیں ہے. اس میں ہر چیز ہم نے سالڈ رکھی ہے کہ وہ ابتدا سے انتہا تک پہنچ جائے گی. جو کچھ آپ اس میں سیکھیں گے وہ سیلف سفیشینٹ ہے. اس میں نہیں ہے کہ آپ کو اس میں مزید کوئی چابی لگانی ہے تاکہ اس کو ویلیوبل بنایا جائے, بلکہ ہر چیز جو ہے وہ فائنل ہے. اس سے آپ کو امیڈیٹلی فائدہ ہوگا. اور میرے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے مجھ سے ایک کورس پڑھ کے بہت کچھ آگے کیا, یعنی انہوں نے تھیسس کے سیناپسس لکھی اور باہر سے اسکالرشپس حاصل کر لیں صرف ایک کورس کی بنیاد پہ. تو یہ کورس جو ہے اس میں بہت جان ہے. اگر آپ لوگ اس میں محنت کریں گے تو اس کورس سے ہی آپ لوگ بہت کچھ سیکھ جائیں گے. اس کا انتظار نہیں کرنا ہوگا کہ اسٹیٹسٹکس 2 میں جا کے اس کا کمپلیشن کوئی تتمہ لگے تب جا کے اس میں کوئی فائدہ پیدا حاصل ہو. تو اب میں ایز اے ٹیچر ایک معاہدہ کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ میرے دل میں سارے طلباء کے لیے بہت عزت ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ ہر طالب علم یہاں پہ بہت قیمتی ہے. ہر شخص, ہر لڑکی, ہر لڑکے کے اندر یہ صلاحیت استعداد موجود ہے کہ وہ ساری دنیا کو بدل دے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا ہوا ہے کہ ایک انسان کو تم بچاؤ تو وہ ایسا ہے کہ ساری زندگی, ساری انسانیوں کو بچا لیا, ساری انسانیت کو. اور ایک انسان کو قتل کر دو تو ایسا ہے کہ سارے انسانوں کو قتل کر دیا. تو استعداد کے اعتبار سے ہر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو دنیا میں بھیجتے ہیں اس کے اندر حیرت انگیز صلاحیت رکھتے ہیں. بالکل اس طرح سے جیسے ایک بیج کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے کہ وہ بہت بڑا درخت بن جائے. حیرت انگیز بات ہے, یعنی کہاں بیج اور کہاں درخت. مگر اسی طرح سے ہر انسان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست صلاحیتیں رکھی ہیں. تو وہ صلاحیتیں اگر صحیح نشو و نما پا جائیں تو ہر انسان کے اندر حیرت انگیز قابلیت ہے, اور اس میں کوئی استثناء نہیں. یعنی کوئی ایسا نہیں کہ بعض لوگ ہیں جن کے اندر ٹیلنٹ ہے اور بعض کے اندر نہیں ہے. ہر ایک کے اندر رکھی ہے, کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے. تو یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں مجھے زیادہ تسلی اور اعتبار ہے کہ تم لوگوں کے اندر ہے. انسان کے اندر اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے. میں نے تو بہت سارے اسٹوڈنٹس کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ہر ایک, یعنی جو میرے اسٹوڈنٹس میں سے بہت ذہین اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے زیادہ اچھا نہیں کیا جتنا اچھا محنتی اسٹوڈنٹس نے کیا. جن لوگوں نے سب سے زیادہ پرفارم کیا وہ تھے جو صبح شام رات لگے رہتے تھے. چاہے حالانکہ یعنی میں جج کر سکتا ہوں کہ کون زیادہ ذہین ہے. اس کو تھوڑی سی محنت سے وہ چیز سمجھ لیتا ہے جو باقیوں کو بہت دیر لگتی ہے سمجھنے میں. مگر اس کے باوجود وہ لوگ جو
سب سے زیادہ برائٹ تھے وہ سست بھی تھے، اس لیے کہ ان کی یعنی ان کو محنت کرنے کی موقع نہیں ملا تھا اور چیلنج نہیں ملا تھا، تو وہ جلدی سے ہار مان لیتے تھے. اگر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی تو چھوڑ دیتے تھے اس کو. ان کے اندر وہ نہیں تھی، جم کے کام نہیں کرتے تھے. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کی ٹائم کی بہت قدر کرتا ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں پوری، بلکہ میرے یعنی دیکھیں اسلام میں ایک ریورسل ہے جو عام اس وقت دنیا میں تو یہی بات ہے کہ اگر کوئی طالب علم ہے تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جا کے سیکھے، وہ داخلہ لے، پیسے جمع کرے. اور اسلام میں اس کا اپوزٹ ہے. اسلام میں یہ ہے کہ ہمیں ایز سوسائٹی ہماری یہ اجتماعی ذمہ داری ہے کہ سارے بچوں کو علم پہنچائیں. اس میں بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے پیسے جمع کریں تاکہ وہ علم حاصل کر سکیں. اور میں بات لاؤں، میں اکانومسٹ ہوں، کہ یعنی بے شمار ہم نے پلانز بنائے ہیں اور پلرز بنائے ہیں اور اسکیمز بنائی ہیں اور پالیسیز بنائی ہیں. صرف ایک بات اگر ہم لوگ کر لیں تو قوم ترقی کر جائے گی، اور وہ ایک بات یہ ہے کہ سارے بچوں کو برابر تعلیم پہنچا دیں. جتنا ہمارے پاس جتنا احتمال ہے، اس میں ہم فرق نہ کریں کہ وہ تو اس کا دوسرے کا بچہ ہے اور یہ میرا بچہ ہے. سارے بچے میرے بچے ہوں، تو پھر بس یہ ایک پالیسی اختیار کر لیں تو کام ختم ہو جائے گا. مگر افسوس کہ ایسا نہیں ہے. اور اس میں یہ بھی بتلاؤں میں کہ اس قسم کی بات کو اسٹیٹسٹکس کے ذریعے سے پروو کیا جاتا ہے کہ نہیں یہ پالیسی صحیح ہے اور یہ پالیسی غلط ہے. تو چنانچہ غلط قسم سے اسٹیٹسٹکس کو پیش کر کے ہم لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح پالیسی نہیں ہے اور ہمیں ایجوکیشن میں انویسٹ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ فیکٹری لگانی چاہیے یا ایکسپورٹس بڑھانی چاہیے یا اور کسی قسم کی بات. تو یہ ساری چیزیں اسٹیٹسٹکس کے ذریعے سے ثابت کی جاتی ہیں اور سب غلط. اور اس میں انٹرسٹ اور مفاد ہوتے ہیں لوگوں کے کہ وہ غلط سلط پالیسیز بتلاتے رہتے ہیں. مشہور کتاب ہے پرکنز کی کہ کیا نام ہے اس کا، ہے ہٹ مین، دی کنفیشنز آف این اکانومک ہٹ مین. اس نے بتلایا ہے کہ وہ کیسے جا کے اس نے غلط سلط اکانومیٹرکس لگا کے قوموں کو غلط راستے پر لگا دیا. تو یہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ٹائم کی قدر کرتا ہوں، اور میں نے بہت محنت سے مٹیریل جمع کیا ہے، سالہ سال کی محنت سے، کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہو جو کہ بیکار ہے. کیونکہ ٹائم بہت قیمتی ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے، اس میں میری پوچھ ہوگی، ذمہ داری ہے میری، کیونکہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک علم پہنچایا ہے. تو اب میری ذمہ داری کہ میں اس کو دوسروں تک پہنچاؤں اور بہترین طریقے سے پہنچاؤں، اور اس کے بارے میں میری پوچھ ہوگی کہ تم کو جو علم ملا تھا اس کو تم نے کیسے آگے پہنچایا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی اس میں فالتو چیز نہیں ہے، وہی چیز آئے جو کہ ضروری ہے. وہ ساری چیزیں یعنی اس میں چھانٹنا زیادہ اہم ہے. یعنی علم تو اتنا ہو گیا ہے، پھیل گیا ہے. اب آپ ویکیپیڈیا پہ دیکھیں تو یعنی کوئی بھی موضوع ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں مل جائیں. تو اب جو اصل کام ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو سکھلایا جائے، سکھلانے کے لیے یعنی ہزاروں موضوع ہیں، بلکہ جو اصل کام ہے وہ اس کو سلیکشن ہے کہ کون سی چیز ہے، 1000 چیزوں میں سے، 1000 ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک ہے وہ سلیکٹ کر کے مجھے دینا ہے کہ یہ اچھی ہے اور یہ قیمتی ہے اور یہ بعد میں کام آئے گا. اور یہ 999 چیزیں ہیں جو تم پڑھ سکتے ہو اور یہ کتابوں میں ہیں، یعنی جو آپ عام کتابیں لیں گے تو اس میں وہ سب پڑھایا جائے گا. یہ سب بیکار ہے، ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے بہت احتیاط سے چیزیں سلیکٹ کی ہیں، اور یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے کہ امت کے ایسے قیمتی لوگوں کے سامنے کیونکہ مجھے خدمت کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ میرے لیے ایک انعام ہے اور ایک امتحان ہے، اور اس میں کوشش کرتا ہوں کہ میں پورا اتروں. اور اس میں یہ بھی بتلاؤں کہ مجھے یعنی میں 1978 میں مجھے پی ایچ ڈی ملی ہے، اس کے بعد سے میں ٹیچنگ ہی کر رہا ہوں. تو پہلے سال جب میں نے پڑھایا
اچھا یہ یہاں بھی رواج ہے اور وہاں بھی رواج ہے، اور حیرت انگیز اور عجیب رواج ہے کہ آدمی کے پاس جب پی ایچ ڈی آتی ہے تو اس کو سیدھے کلاس میں ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں پڑھاؤ. اب اس نے کبھی سیکھا نہ سمجھا تو وہ کیسے پڑھائے گا؟ اور ایسا ہی ہوا مجھے. انہوں نے یعنی یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں اکانومیٹرکس 1 کا کورس جو ہے وہ لیری کلائن نے پڑھایا جو نوبل پرائز ونر ہے، اور اکانومیٹرکس 2 انہوں نے میرے حوالے کر دیا کہ تم تازہ تازہ آئے ہو، لیٹسٹ معلومات جانتے ہو. میں نے بھی ایسا، میں نے بھی اپنے اس مقام کو نازک دیکھا کہ میں بھی فریش نکلا ہوں اور مجھے کچھ زیادہ آتا جائے. میں نے سب سے مشکل چیزیں جو جانتے تھے وہ میں نے کلاس میں پڑھا دی. کسی کو ایک لفظ نہیں سمجھ میں آیا تو وہ کلاس میں نے ڈبا دی. تو کہتے ہیں کہ وہ 007 ہے لائسنس ٹو کل، تو مجھے وہ لائسنس دے گیا اور میں نے اس کو استعمال کر کے سب کو قتل کر دیا. انہوں نے بھی اسٹوڈنٹس نے بھی میرا نام رکھا کہ وہ اس زمانے میں اسپیس آڈیسی 2001 چل رہی تھی، 1978 کی بات ہے کہ آگے بہت سا آگے فیوچر میں کیا ہوگا، تو انہوں نے میرے کورس کا نام رکھ دیا اکانومیٹرکس 2001 کیونکہ وہ کسی کے سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو اس موقع سے یعنی ہر سال میں نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے کہ زیادہ اچھے سے پڑھاؤں. تو بہت سارے سالوں کا تجربہ ہے. تو میں نے یہ سوچا ہے اس کے بارے میں کہ کون سا مٹیریل ہے کہ جس کی پریکٹیکل ویلیو ہے، جس کا ایکچوئل ریئل لائف میں اپلیکیشن ہے. میں کوئی ایک بھی ایسی چیز اس میں نہیں پڑھاتا ہوں جس کا کوئی اپلیکیشن نہیں ہو، اور پھر وہ اپلیکیشن جن کا ہماری زندگی پہ اثر ہے ان کو بھی ترجیح دیتا ہوں، ورنہ اپلیکیشن تو بہت قسم کے ہیں. اس کے بعد پھر یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے اندر کتنی صلاحیت ہے، کتنی استعداد ہے، کیا بیک گراؤنڈ لے کے آیا. تو اس کی بھی رعایت میں نے کی. اس کی رعایت میں پہلے کم کرتا تھا اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ میں نے کورس کو سمپلیفائی کیا ہے. ابھی بھی یعنی یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. ابھی یہ کورس جو ہے وہ لاسٹ ورژن میں اس کے میں نے کئی لوگوں کو دکھلایا جج کرنے کے لیے، تو انہوں نے اس میں سے 2 لیکچرز پہ ٹوک کی کہ یہ ذرا زیادہ مشکل ہیں، تو وہ دونوں لیکچرز کو ہم نے ماڈیفائی کر دیا ہے، اس کو سمپلیفائی کر دیا ہے. اور بھی کچھ ایڈیشنل مٹیریلز ہیں جو ڈیولپ کر رہے ہیں تاکہ جہاں جہاں لوگوں کو مشکل ہوتی ہے اس کو زیادہ سلجھا دیا جائے. تو اصل میں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ میرا تجربہ یہ ہے کہ لوگ مجھ سے بہت ڈرتے ہیں. تو اس لیے اول تو میں پڑھاؤں گا نہیں، میرے اسٹوڈنٹس پڑھائیں گے جو جن سے آپ کو زیادہ افینٹی ہوگی، کہ یہ بھی دوسری طرف سے بھی گزر چکی ہیں تو آپ کے مسائل کو بھی سمجھ سکیں گے. اور اس کے علاوہ یعنی پڑھانے کا ایک یہ بھی ضروری ہے کہ مٹیریل کو انٹرسٹنگ بنایا جائے، اور اس کی بھی ہم نے کوشش کی ہے. ایسا نہیں کہ سب سے زیادہ بورنگ مسئلے چیزوں پہ ہم نے کوشش کی ہے کہ یعنی اس کو انگیجنگ، انٹرسٹنگ، دلچسپ انداز، مٹیریل بھی دلچسپ ہو، اس کو دلچسپ انداز سے پیش بھی کیا جائے. اور یہ نادیہ ہے یہاں بیٹھی ہوئی، کھڑی ہو جانا دیا، یہ آپ لوگوں میں سے 2 سیکشنز یہ پڑھائے گی، اور عظما جو ہے اس وقت ایک کلاس پڑھا رہی تھی تو وہ آ نہیں سکی، مگر وہ بھی دونوں میرے اسٹوڈنٹس ہیں اور دونوں بہت اچھی اسٹوڈنٹس ہیں. تو انشاءاللہ یہ لوگ آپ کو اچھی طرح سے پڑھا سکیں گے. اچھا، تو یہاں تک میری بات ہوئی. اب آپ لوگوں سے بھی مجھے کچھ مطلوب ہے ان سب چیزوں کے بدلے میں. تو آپ لوگوں کو بھی مجھ سے ایک عہد کرنا ہے، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیریس ایفرٹ کرنی ہے، دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرنی. مجھے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہانہ بازی کرتے ہیں. وہ جیسے میں ایک مثال دوں، جیسے اسلامک یونیورسٹی میں میں اکانومیٹرکس پڑھا رہا تھا. 2 سیکشنز تھے، ایک فیمیل سیکشن تھا اور ایک میل سیکشن تھا. اچھا، میں ان سے کہا تھا کہ دیکھو تمہاری تعلیم تمہارے ہاتھ میں ہے، تم ذمہ دار ہو. اب میرے پاس ٹی ایز ہیں، ان کے ساتھ تم لوگ ایک ٹائم ارینج کر لو لیب کا. تو فیمیلز نے تو ارینج کر لیا، میلز نے ارینج نہیں کیا. اور پھر کلاس کے ختم کے وقت وہ لوگ آئے کہ سر ہم لوگ کیسے ایگزام پاس کریں گے، ہماری تو لیب ہی نہیں ہوئی. تو میں نے کہا کہ تم اب کیوں بتلا رہے ہو مجھے. ایکچولی فیمیلز کو بھی پرابلم ہوئی تھی لیب ارینج کرنے میں، تو میں نے ٹی اے کو بلایا، اسٹوڈنٹس کے بہت بڑی کلاس تھی تو ایک ٹائم میں سب لوگوں کا سیٹ نہیں ہو رہا تھا. تو پھر میں نے بات کر کے
2 ٹائم سپلٹ کر کے سیٹ کر دیا. مگر وہ لوگ آئے میرے پاس، کمپلین کیا، لڑکے آئے نہیں. میں نے کہا تم لوگ آئے کیوں نہیں؟ پھر تھوڑی تحقیق کی، انہوں نے کہا کہ اصل میں وہ تو لیبس کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، تو وہ چاہ رہے تھے کہ اینڈ میں جو ہے وہ ایک بہانہ بنا دیں. اور یہ کامن ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی انکم کے، یعنی ہمارے پاس ایک لیجٹمیٹ ایکسکیوز ہے کہ لیب نہیں ارینج ہوئی اس لیے ہمارا پرفارمنس اچھا نہیں ہے. تو وہ آدمی یہ سوچتا ہے، جو آدمی جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش میں وہ کہے گا کہ اچھا یہ ایک آبسٹیکل ہے تو اب میں اس کو کیسے دور کروں. اور جو ایکسکیوزر ہے، جو بہانہ باز ہے، وہ کہتا ہے اوہ آبسٹیکل ہاتھ میں آ گیا، خوش ہو جاتا ہے کہ اب میرے ہاتھ میں ایک بہانہ آ گیا، اب تو مجھے کوئی ضرورت نہیں کچھ کرنے کی، کیونکہ اب میں اگر کوئی کہے گا کہ تم کیوں نہیں کر سکے تو میں کہوں گا دیکھو میرے پاس اتنا سالڈ ایکسکیوز ہے اس لیے میں نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ ایک پرابلم ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ تم لوگوں کو رسک لینی پڑے گی، رسک لینی پڑتی ہے علم میں، کہ کوشش کرنی پڑتی ہے. کئی ایسے لوگوں سے میں ملا ہوں جو کوشش ہی نہیں کرتے ہیں سیکھنے کی، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اگر میں کوشش کری اور فیل ہو گیا، نہیں سمجھ میں آیا، تب تو میرا یعنی وہ ایک کانفیڈنس سے جو مسمار ہو جائے گا. اس سے بہتر ہے کہ میں یہ کہوں کہ ہاں اگر میں کوشش کرتا تو میں بہت کچھ کر لیتا، مگر میں نے تو کوشش ہی نہیں کی. تو اس سے اپنا ایک بھرم بھی رہے گا اور کام بھی نکل آئے گا. تو یہ سائیکالوجی جو ہے اس کو بچنا ہوگا. ہم کوشش کریں اور فیل ہو جائیں. بلکہ اصل بات یہی ہے کہ سیکھنا جو ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ آدمی غلطیاں کرے اور ٹھوکریں کھائے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. میں نے اپنی پی ایچ ڈی تھیسس لکھی تو میں نے 1200 پیج لکھے تھے میں، اور اس میں سے 100 پیج جو ہے وہ کام کے نکلے، اور یعنی باقی سارے جو ہیں میں نے پھاڑ کے پھینک دیے کیونکہ وہ غلط تھے. تو اس طرح سے ہر یعنی جو کام کرنا ہوتا ہے اس میں یعنی بار بار جب آپ 3 راستوں پہ ٹھوکر کھاتے ہیں تب آپ کو اس علم کی قدر پیدا ہوتی ہے جو آپ کے ہاتھ میں آ گیا. اور اگر آپ کو وہ پری ڈائجسٹڈ مل جائے تو پھر آپ کو سمجھ ہی میں نہیں آتی ہے وہ بات. تو یعنی ٹھوکر کھانا، گرنا اور پھر سے اٹھنا اور پھر سے گرنا اور پھر سے اٹھنا، یہ کی ہے سکسیس کے لیے. اس کے بغیر کوئی ڈیپ لرننگ پاسبل ہی نہیں ہے. تو یہ 1-2 قصے ہیں. تیمور لنگ نے، جس نے دنیا فتح کی تھی، ایک بار وہ شکست کھا کے ایک جنگ سے باہر کے، اس کا فوج بھی بھاگ گئی تھی، بالکل ٹوٹا ہارا شکست خوردہ بیٹھا ہوا تھا ایک غار میں. تو اس نے دیکھا کہ ایک چونٹی ہے جو ایک چاول کا دانہ اٹھا کے لے کے جا رہی ہے، اور وہ چاول کا دانہ چونٹی سے بہت بڑا ہے، بڑی مشکل سے وہ بیلنس کر کے اٹھتی ہے اور چڑھتی ہے اور پھر گر جاتی ہے، اور پھر چڑھتی ہے اور پھر گر جاتی ہے، پھر چڑھتی ہے پھر گر جاتی ہے. 20 بار ایسا ہوا. تو پھر آخر بار ایک بار وہ پہنچ گئی. اس کے دیکھ کے اس کو ہمت ہوئی. اس نے کہا کہ اچھا جب یہ کر سکتی ہے، یہ تو چونٹی ہے، میں تو انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، تو ہم لوگوں کو اس سے بدرجہ بہتر ہیں. تو اس نے پھر کہا کہ اب میں کسی بھی شکست سے مایوس نہیں ہوں گا اور امید نہیں ہاروں گا. تو اس نے پھر کیا ایسا اور ساری دنیا کو فتح کیا. اسی طرح سے انگریزوں میں ایک مشہور واقعہ ہے، رابرٹ دا بروس، جو آئرلینڈ کا، اسکاٹ لینڈ کا بادشاہ تھا. 6 بار وہ شکست کھائی اس نے انگریز بادشاہ سے، اور بالکل ہی وہ پریشان تھا کہ اس کے یعنی ہر شکست میں لوگ مرتے بھی تھے اور ہر قسم کی یعنی، تو شکست خوردہ تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب میں چھوڑ دوں اور اس بیکار کوشش کو چھوڑ دوں. تو اس نے دیکھا کہ ایک جہاں وہ بیٹھا تھا اس نے دیکھا کہ ایک مکڑا ہے اور وہ جالا بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ ایک شاخ سے دوسری شاخ تک ایک تار پھینک رہا ہے. تو وہ ایک بار اس نے پھینکی تار لے کے، وہ خود اٹھنے اور وہ گر گیا. وہ پھر سے چڑھ کے گیا اور پھر سے گوہر پہ پھینکی، پھر سے گر گیا، پھر سے چڑھا. 6 بار اس نے کیا، 6 بار گر گیا. مگر 7ویں بار وہ پہنچ گیا دوسرے شاخ تک. تو اس نے کہا کہ اچھا میری بھی 6 شکست ہوئی ہے تو ایک اور. تو اس نے اپنے لشکر کو جمع کیا، اس نے واقعہ سنایا کہ اس طرح سے ہوا ہے. تو میرے خیال میں تو یہ نیک شگون ہے، ہم نے 6 بار شکست کھائی ہے اور 7ویں بار اس بار ہم لوگ کریں گے حملہ تو ہم لوگ جیت جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا، وہ جیت گیا. تو ایک
تو یہ پرسیویرنس جو ہے، یہ یعنی کسی چیز پہ جمے رہنا اور لگے رہنا، یہ بہت اہم ایک صفت ہے جو طلباء کے لیے ضروری ہے. تو مگر وہ لگے اور جمے رہ کے کرنا کیا ہے؟ تو اب یہ ہے کہ اس میں ہم لوگ ایک جو میں نے ٹینڈنسی دیکھی ہے اسٹوڈنٹس میں کہ وہ سلوشنز تک پہنچنا چاہتے ہیں. وہ جو بیچ کا جو ہے، جو راستہ ہے، جو سمجھ کا ہے، وہ نہیں، وہ مشکل طلب ہے اور وہ مشکل نہیں گوارا کرنا چاہتے. جیسے میں ایک مثال دوں کہ میں نے ایک اکانومیٹرکس کورس پڑھا رہا تھا، میں نے ایک سوال پوچھا کہ یہ کوشچن ہے. اب ایک اسٹوڈنٹ اٹھ کے کہا کہ اس کا آنسر 19 ہے، دوسرے نے کہا کہ 7، تیسرے نے کوئی اور. میں نے کہا کہ دیکھو مجھے اس کا آنسر نہیں معلوم، مجھے اس کا آنسر معلوم ہے، میں تو یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ پروسیس کیا ہے جس کے ذریعے سے اس کا آنسر نکالا جاتا ہے. تو وہ پروسیس مجھے بتلاؤ کہ اس کو اگر اس کوشچن کو سالو کرنا ہوا تو ہم کس طرح سے اس کے بارے میں سوچیں گے. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ اسٹوڈنٹ بس فوراً جواب تک پہنچ جاؤ اور اگلے کوشچن تک. تو یہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں سوچنا ہے. دیکھیں ایک اسٹڈی ہوئی ہے کہ جو ایکسپرٹس ہیں، یعنی کہ ان کا اور جو عام آدمی ہے اس میں کیا فرق ہے. تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایکسپرٹس کو تقریباً 30,000 جو ٹاپ لیول ایکسپرٹ 30,000 پرابلمز کے سلوشن پتہ ہوتے ہیں. ہر پرابلم چھوٹا سا ہوتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ، مگر وہ 30,000 پرابلم سیکھ جاتے ہیں. تو جب وہ اتنے سارے سیکھ جاتے ہیں تو پھر اس سے بڑے بڑے پیٹرنز ایمرج کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اور کر لیتے ہیں. تو آپ کو ایکسپرٹ بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہر روز ایک مسئلہ سیکھ لیں اور کوشش کریں. دس از سم تھنگ وچ آئی ڈو ٹوڈے. میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر روز میں کوئی ایک نئی چیز سیکھ لوں اور چھوٹی سی ہو. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یعنی میرے پاس وقت نہیں ہوتا ہے چیزوں کا، تو میں دیکھتا ہوں اتنا موٹا سا آرٹیکل ہے، آج مجھے پڑھنے کا وقت نہیں، چلو اس کا ایک پیراگراف میں پڑھ لوں اور اس کو سمجھ لوں. اگلے روز ایک اور پیراگراف پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کروں. اور نہیں سمجھ میں آیا تو میں، اور اکثر ہوتا ہے کہ نہیں سمجھ میں آتا تو میں کہتا ہوں اچھا چلو اس سے پھر سے اس پہ زور آزمائی کریں گے، کبھی ابھی نہیں ہو رہا ہے. تو جرنی آف 1,000 miles begin with a single step. تو یہ بات ہے کہ ہر روز ہم ایک چھوٹا سا مسئلہ سیکھ لیں گے تو بہت بڑے بڑے مقامات تک پہنچ جائیں گے. 365 دن ہوتے ہیں ایک سال میں، اور 10 سال میں 3,650 ہیں. اور یہ تو ایک مسئلہ روز ہے. اور جب آدمی کو تھوڑا سا یعنی سپیڈ آ جاتی ہے، یعنی 1,000 2,000 سیکھ لیتا ہے، تو پھر وہ 2 3 3 4 4 کی ریٹ سے آگے بڑھنے لگتا ہے. تو اس میں ہم لوگ آپ کو بہت موقع بھی دیں گے اس کورس میں مسئلے سیکھنے کا. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے کورسوں میں یعنی آپ کو جو چیزیں سکھلائی جا رہی ہیں وہ ڈل، ڈرائی، اسٹیرائل، ارریلیونٹ ہوتی ہیں. وہ اسی لائق ہوتی ہیں کہ اس کو آدمی امتحان کے لیے پاس کرے اور پھر بھلا دے. تو ایسا نہیں ہے، اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو امتحان کے لیے سکھلائی جا رہی ہے آپ لوگوں کو، بلکہ ہر چیز ریئل، ریلیونٹ، امپورٹنٹ ہے. تو اسلام میں جو ہے وہ جو علماء کے روشنائی ہے وہ شہداء کے خون سے زیادہ عزیز مانی گئی ہے. تو اس میں جو ہے وہ ہمیں علم کی طلب کرنی ہے، مگر علم کی طلب بھی صحیح وجوہات کی وجہ سے کرنی ہوتی ہے. اس لیے نہیں کہ ہم اس سے اپنے اوپر فخر کریں کہ میں بہت بڑا عالم ہو گیا ہوں، یا اپنے کوئی ذاتی مقصد کے لیے، یا یہ کہ بحث میں جیتنے کے لیے کسی سے، بلکہ ہمیں علم کی طلب کرنی ہے خدمت کے جذبے سے، کہ ہم جو بھی علم اللہ تعالیٰ سے ہمیں سکھلائیں گے تو ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے فائدے کے لیے استعمال کریں گے. آج یہ جذبہ بالکل مفقود ہو گیا ہے، غائب ہو گیا ہے، کیونکہ زمانہ اس کے بالکل برعکس چل رہا ہے. یعنی ایک اسکول تھا جس میں میں نے دیکھا تھا کہ کسی زمانے میں 10 15 20 سال پہلے ایک پوسٹ تھا کہ انٹر ٹو لرن اینڈ لیو ٹو سرو، یہ جذبہ ہوا کرتا تھا. اب انہوں نے وہ اس کو پینٹ کر دیا اور انٹر ٹو لرن اینڈ لیو ٹو ارن رائم بھی کرتا ہے. تو آج کل کسی زمانے میں اگر ایک ڈاکٹر کھڑا ہو کے ایک طالب علم میڈیکل اسٹوڈنٹ کہتا کہ دیکھیں میں تو اس لیے میڈیسن پڑھ رہا ہوں
کہ کوئی غریب اور مجبور اور بیمار آدمی ہوگا تو میں اس کے فائدہ اٹھا کے اس سے پیسہ کماؤں گا. تو لوگ کہیں کیسے ذلیل آدمی ہے یہ, یعنی انسانیت سے آری. آج ہر آدمی ایسا ہی کہتا ہے اور اس میں کسی کو کوئی عیب بھی نہیں محسوس ہوتا. تو زمانہ جو ہے وہ جو اس بات کے بالکل خلاف چل رہا ہے جو میں آپ کو لوگوں کو بتلا رہا ہوں. تو اللہ تعالی نے ہمیں ایک بہت قیمتی دین دیا ہے اور کہا ہے کہ جو آدمی جانتا ہے وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے اس سے جو کہ نہیں جانتا ہے. جو علم ہے وہ انسان کے اندر کی دنیا کو بدل دیتا ہے. یہ نالج جو ہے یہی وہ چیز ہے جس سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں. چنانچہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہ اصل میں ایسا لگتا ہے کہ وہ پتھر اور لکڑی اور پہاڑ کی بنی ہوئی ہے, مگر اصل میں وہ ایک علمی دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. یہ بات آج کل سمجھ میں نہیں آتی ہے لوگوں کو کیونکہ مٹیریلزم بہت عام ہو گیا ہے. مگر یہ سوچیں کہ ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ ہیروشیما ہوا, ناگاساکی ہوا, ورلڈ وار 1 ہوئی, ورلڈ وار 2 ہوئی, مگر ہم نے کسی نے نہیں دیکھا اس سب چیزوں کو. تو ہمیں یہ خبریں پہنچی ہیں, یہ ہمارا ایک طرح کا علم ہے جو تو ساری دنیا مسلمانوں کی تاتاریوں کی داستانیں سب کچھ جو جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہ ایک خبری دنیا ہے, یہ علم کی دنیا ہے. اور اس علم کو بدل دیں تو وہ دنیا بدل جائے گی جس میں ہم رہتے ہیں. اور اگر ہم اس دنیا کو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی دنیا کو بدل دیا تو انہوں نے اصلی دنیا کو بدل دیا. تو اسی طرح سے یہ علم بہت قیمتی چیز ہے. ایک چیز اور ہے جو بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم لوگ سب کو بہت بڑا دھوکہ یہ لگا ہوا ہے کہ سارے کا سارے علم مغرب میں ہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی, اس سے بہت نقصان پیدا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ہم بہت مرعوب ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم ان کی یعنی 50,000 کتابوں کا مطالعہ نہیں کریں گے تب تک ہم علم کے باؤنڈری تک نہیں پہنچ سکتے, اور جب باؤنڈری پہ پہنچیں گے اس کے بعد جا کے ہم سوچیں گے کہ ہم کچھ کنٹریبیوٹ بھی کریں. تو ایسا نہیں ہے, بلکہ کچھ علم ہیں جو کہ مغرب کے پاس ہیں اور کچھ علم ہیں جو ان کے پاس جس میں وہ بالکل کورے ہیں. اور خاص طور پہ جو بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو باہر کا علم ہے ایکسٹرنل ورلڈ کا وہ تو ان کے پاس کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے, اور جو اندر کی دنیا کا علم ہے اس میں وہ لوگ بالکل زیرو ہیں. انسان کے دل کی کیا کیفیت ہے, اب مثلا اس کو پروو کرنا بہت آسان ہے. جس نے بھی اکنامکس پڑھی ہے اس نے دیکھا ہے کہ ہیومن بیہیویئر کا کیا ماڈل ہے ان کے پاس, اور وہ کتنا ہی یعنی نکما اور بودا سا ماڈل ہے. اور اسی طرح سے ہر جگہ یہ ایک فلسفہ چلا اس کی بات کی میں نے بہت الگ سے ایک فلسفہ چلا, اس میں 20ویں صدی میں 1920s میں شروع ہوا, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ صرف وہ چیز معتبر ہے جو کہ انسان کو نظر آتی ہے, اور جو چیز نظر نہیں آتی اس کا ہم کوئی سائنس کے اندر کوئی اس کا شمار نہیں کر سکتے. تو اس کے یعنی بہت ہی مہلک اثرات برآمد ہوئے. ایک سکول ابھرا جو کہ چھا گیا جس کو کہتے ہیں بیہیویئرل سائیکالوجی. ویسے تو سارے معاشرتی علوم میں اس کا اثر ہوا کیونکہ انسان کے بارے میں معلومات ان کی ختم ہو گئی, مگر بیہیویئرل سائیکالوجی والوں نے کہا کہ ہم صرف انسان کے بیہیویئر کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے, کیا جو نظر آتا ہے, اس کے دل کی حال کو ہم نہیں جان سکتے. تو اس کے اندر خوف ہے کہ محبت ہے کہ وہ سب چیزیں جو ہے وہ خارج از بحث ہو گئی. تو یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہے ان انسان کو اس کے بھی, اور بعد میں ان لوگوں کو یہ سمجھ بھی آیا مگر ابھی بھی اس کی کریکشن نہیں ہو سکا ہے پورا جو جس تصور سے وہ چل رہے ہیں. چنانچہ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک بیہیویئرل سائیکالوجسٹ نے دوسرے سے ملاقات کی تو اس نے کہا کہ تم تو بہت اچھے ہو, میں کیسا ہوں, کیونکہ جو آبزرویبل ہے میں تمہیں زیادہ اچھے سے دیکھ سکتا ہوں, اور میں اپنی جو آبزرویبل کیریکٹرسٹک ہے وہ تم دیکھ سکتے ہو, میں نہیں دیکھ سکتا ہوں. میرے اندر کی کیفیت کا تو خارج از بحث ہے, تو اب میں کیسا ہوں یہ تم ہی بتلاؤ گے. تو اس طرح سے جو بھی معاشرتی علوم ہیں اس میں ویسٹرن نالج بالکل ہی پیدل ہے, زیرو پہ ہے. تو اس لیے ہم یہ اور جو اصل انسان کی زندگی ہے اس کا تعلق انسانی علوم سے ہے. تو یہ اسٹیٹسٹکس جو ہے یہ بھی ایک انسانی علم ہے, گو کہ اس کو اس پیرائے میں پیش کیا گیا ہے کہ یہ ایک میتھمیٹیکل سائنس ہے, مگر ایسا نہیں ہے. یہ ایک
اصل میں یہ ایک انسانی علم ہے. اور انسانی علم کون سا علم ہے؟ یہ اسٹیٹسٹکس جو ہے، اس کو اگلے لیکچر میں جو آپ لوگوں کو بتلیا جائے گا اس میں ہے کہ اسٹیٹسٹکس ایک ریٹرک ہے، یعنی کہ کیسے ترغیب دیں، دعوت اور تبلیغ کا ایک طریقہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو کسی بات کو منانا. تو اس میں نمبرز کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. تو اب جب اس پیرائے میں اس کو دیکھا جاتا ہے تو ایک انسانی علم بن جاتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو دوسرے کے دل پہ اثر کرے گی، ہم کس طرح سے اس بات کو کہیں کہ وہ متاثر ہو جائے. تو یہ بات جو ہے چونکہ ان کی کتابوں میں نہیں آئی ہے اس طرح سے، اس لیے جو اصل مضمون کا جو نوعیت ہے وہ ان کی کتابوں میں ملتی ہی نہیں ہے. چنانچہ اسلام جو ہے وہ ہمیں بہت گہری معلومات دیتا ہے بہت ساری ایسی چیزوں کے بارے میں جو ان کے پاس بالکل نہیں ہے. تو ایسے یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اتنا پیچھے ہیں کہ ہم بہت سارے کیچ اپ کریں گے اس کے بعد پھر جا کے، بلکہ ہم ابھی ہی سے، بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ جو اس کورس میں جو چیزیں سیکھیں گے وہ ہارورڈ میں اس وقت نہیں پڑھائی جا رہی ہیں. اور میں یعنی ان سے بات بھی کر چکا ہوں ہارورڈ کے پروفیسرز وغیرہ سے، تو وہ یعنی وہ کافی امپریس ہوئے کہ ہم لوگ اس قسم کی چیزیں یہاں پڑھا رہے ہیں. تو یعنی یہ دھوکے میں نہ آئے کہ ابھی تو ہم لوگوں کو بہت اور پڑھنا ہے تو اس کے بعد جا کے پھر ہم کچھ کر سکیں گے، بلکہ اب آپ لوگ جس مقام پہ ہیں اس میں مقام پہ پاکستان کے 99.9% لوگ نہیں پہنچیں گے علم کے اعتبار سے. تو اب اگر ہم لوگ ہی اپنے ہاتھ پیر تسلیم کر کے بیٹھ جائیں گے فارن ایکسپرٹس کے سامنے تو پھر ہمارے ملک کا تو اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ وہ لوگ تو ہمیں دھوکہ دینے پہ تلے ہوئے ہیں اور دیتے رہتے ہیں. تو ہمیں آپ ہی لوگوں کو یہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی کہ فارن ایکسپرٹس کا مقابلہ کر کے ان کو بتلائیں کہ بھئی یہ اسٹیٹسٹکس جو تم بتلا رہے ہو یہ غلط ہے اور ایسا نہیں ہے، اور اسی کے طریقے ہم لوگ سکھلائیں گے آپ کو. تو آپ لوگوں کو یعنی اپنی اندر ایک خود اعتمادی پیدا کرنی چاہیے اور اپنے عزائم کو بلند کرنا چاہیے، کیونکہ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو ایک بہت بڑی یعنی ایک کم ہمتی اور ناامیدی کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ چھوٹی سی چیز کے لیے ٹرائی کرتے ہیں کہ میں بس مجھے دال روٹی مل جائے تو میں زیادہ ایمبیشس نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت بڑے بڑے میدان آپ کے سامنے رکھے ہیں، مار کے بہت ہیں، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو یہ تو ہوا میرا یعنی جنرل ٹاک. اب اسپیسیفکلی اس کورس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز میں بتلاتا ہوں کہ کورس کی ایک ویب سائٹ ہے جس کا یہاں پہ ایڈریس لکھا ہوا ہے، اس پہ سارے کورس کی تفصیلات ہیں. اس کے علاوہ ایک بلاگ میں نے رجسٹر کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر نادیہ اور عظمیٰ ہمت کریں تو فیس بک کے بھی ایک اس کا وہ پیج بنا سکتے ہیں. معلوم نہیں مجھے کہ کون سی چیز زیادہ صحیح رہے گی آپ لوگوں کے لیے. اس کے زیادہ تر لیکچرز یوٹیوب پہ ہیں جو اچھا وہ میں اب بعد میں بتلاؤں گا. تو اب یہ ہے کہ یہ جو بلاگ ہے اس پہ آپ لوگ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، آپس میں بھی کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو اس پہ پوسٹ کر دیں تو ہم لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے اور اس پہ دے دیں گے اور ایک دوسرے کو بھی جواب دینے سے بھی فائدہ ہوگا. اور یہ کورس مٹیریلز جو ہیں وہ اس میں ہیں. تو اب یہ کورس اس طرح سے چلے گا کہ آج جو ہے آج کا یہ لیکچر جو ہے اس کا نام ہے AAU L00H. AAU از ایرڈ ایگریکلچرل یونیورسٹی. L00 کی 0th لیکچر ہے کیونکہ اس میں ہم نے کورس میں انٹر نہیں کیا، بس ہم نے یعنی جنرل باتیں کی. اور H سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے L00H، وہ یہ کورس ہے یہ لیکچر ہے A01 L01C. C از فار کلاس. تو یہ کورس ہے آلٹرنیٹنگ ہے، ایک یونٹ اس کا کلاس میں ہوگا تو ایک یونٹ گھر پہ ہوگا. تو ایک یونٹ آپ لوگوں کے L00 وہ پری ریکویزٹس ہیں، وہ سارا اس کی تفصیل ہے. اس میں بیسیکلی ایکسل جاننے کی ضرورت ہے آپ کو، مگر وہ امیڈیٹلی ابھی 1-2 ہفتہ نہیں استعمال ہوگی، تو اس میں آپ کیچ اپ کر سکتے ہیں. بیسک ایکسل کی چیزیں ہیں اور اس کا ہم نے اس میں جو پری ریکویزٹ ہے اس میں گائیڈ دیا ہوا ہے کہ اگر کسی کو نہیں آتا ہے تو وہ کہاں سے سیکھ سکتا ہے. تو ایکسل ضرور سیکھ لیں. اور اس کے علاوہ اس میں ایک اور موٹیویشنل لیکچر بھی ہے
جو پری ریکویزٹس میں ہے، تو وہ آپ لوگوں کو کر لینا. اب وہ ادھار رہا کیونکہ وہ اس سے پہلے کر کے آنا تھا. مگر جو نقد ہے تو یہ کلاس روم لیکچر ہوا. اب جو نیکسٹ یونٹ ہے وہ AUL02H ہے، یہ آپ لوگوں کو گھر پہ کرنا ہے. اب اس میں ایک ویڈیو لیکچر ہے جو یوٹیوب پہ ہے، جو آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی وہ تو آپ موبائل فون پہ بھی دیکھ سکتی ہیں. اور دوسرا جس کا یونٹ ہے ایک کوئز ہے، کمپریہنشن کوئز جو اس پہ ہے. یہ کوئز آپ کو خود سے کرنی ہے. اور اس کے بعد پھر جو تھرڈ یونٹ ہوگا، اس کو ہم لرننگ یونٹ کہتے ہیں، L03، وہ پھر یا تو نادیہ لے گی یا عظمیٰ لے گی، اور وہ کلاس روم میں لیکچر کرے گی. کلاس روم میں لیکچر میں سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ آپ کو وہ جو کوئز جو آپ کو دی گئی تھی اسائن ہوم میں، اس کا کوئی ایکویولنٹ کوئز، یعنی تقریباً اس سے ملتی جلتی کوئی کوئز یہ لوگ آپ سے شروع 10 منٹس میں لے لیں گے. ملٹیپل چوائس ہے یا ٹرو فالس ہے، سمپل سی کوئز ہے، جلدی سے ہو جائے گی. تاکہ یہ اس لیے ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کو ترغیب دی جائے کہ وہ ذرا پڑھ لکھ کے آئیں، بجائے اس کے کہ بیٹھ جائیں، کیونکہ گھر پہ کام کرنے بغیر اس کورس سمجھ میں نہیں آئے گا. تو گھر پہ جو ہے وہ آدھا کام گھر پہ ہوگا، تب جا کے یہ کورس سمجھ میں آئے گا. تو کلاس روم لیکچر میں پھر وہ جب کوئز لے لیں گے تو پھر وہ ڈسکشن کلاس ہوگی جو کہ انہی کانسیپٹس کے بارے میں. مگر اب اس کو ایکچولی کہتے ہیں انورٹڈ کلاس روم، کہ لیکچرز آؤٹ سائڈ آف کلاس اور جو ورک ہے وہ ان سائڈ آف کلاس. تو اس پھر نارملی جو ان کلاس لیکچر ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹس بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں اور ٹیچر بیٹھ کے بولتا رہتا ہے. تو ہماری کوشش ہوگی کہ اس میں کلاس روم لیکچر میں کچھ تو لیکچر ہوگا، ریکیپیچولیٹ کریں گے، مگر کچھ حصہ اس میں ڈسکشن ہوگا اور کچھ گروپ ایکٹیویٹیز ہوں گی، تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انوالوڈ اور انگیج طریقے سے کام کر سکیں. اور اسی طرح سے یہ پیٹرن سارا کورس میں ریپیٹ ہوگا کہ ایک کلاس ورک، تو پھر L03H کے بعد L03C کے بعد L04H ہے، اور یہ ساری یونٹس بنے ہوئے ہیں ویب سائٹ پہ. تو آپ لوگ اس سیکوینس میں کام کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ لیں گے. یہ کلاس روم کا پیٹرن ہے کہ کلاسز کو میں یعنی اپنے اسٹوڈنٹس کو انسٹرکٹ کیا ہے کہ شارپلی آن ٹائم شروع کریں، اور کوئز کے ساتھ سٹارٹ کریں، اور پھر ڈسکشن آف لیکچر ہو، پھر کچھ ایڈیشنل مٹیریلز ان لوگ نے خود سے تیار کیے ہوئے ہیں، اور ایکسپلینیشن ہوگا، پھر کچھ گروپ ایکٹیویٹی ہوگی. کیونکہ ایکسپیرینس یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ٹیچر سے پوچھتے ہیں، ڈرتے ہیں، تو جو بے وقوفی کے سوالات ہیں وہ پوچھتے نہیں ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو چھوٹے چھوٹے گروپس میں بانٹتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے بے وقوفی کے سوالات پوچھ لیں. تو جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ سبھی لوگ اسی پانی میں ہیں تو پھر ذرا سا ان کو تسلی ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں، میں اتنا ہی ایڈیٹ نہیں ہوں جتنا میں سمجھ رہا تھا. تو آخر یہ اس میں لیکچر میں اس طرح سے کرتا ہوں کہ ہم لوگ ایک دعا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور بہت ساری دعائیں ہیں. اللہم اخرجنی من الظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم، اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ، صدق اللہ العظیم.